اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمیں رب العزت نے وہ توفیق عطا فرماتی ہے کہ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 286 آیات کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ صرف کام اللہ ہی کے حکم سے ہمیں توفیق ملی کہ ہم اس کو مکمل کر پائیں۔ اللہ جل شانہ سے پوری امید ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ہمیں رب تعالیٰ اس صورت کے تمام احکامات اور زندگی کے بدلنے پہ جو ہدایت ہم کو اس میں دی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اس کاوش میں، اس سفر میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی خطا ہوئی ہے تو اللہ جل شانہ سے حسن گمان ہے کہ خدا تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کے، درگزر فرما کے مواخذہ نہ کیجیے گا اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول نظر عطا فرما دیں۔ اب ہم باقاعدہ اپنے رکوع نمبر 39 کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے آغاز سے پہلے ہم جانتے ہیں تھوڑا سا کہ ہم نے پچھلے رکوع میں کیا پڑھا تھا۔ تو پچھلے رکوع میں ہم نے جانا تھا کہ اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرنے کی فضیلت، شیطان ہم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو کچھ بھی ہم خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ جو بھی نظر ہم مانیں گے، صدقات کرنے ہیں ہمیں، تو جو ظاہر کریں گے یا پوشیدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور جو کچھ بھی اچھا مال ہم خرچ کریں گے اس کا بدلہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کا بدل آخرت میں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ فی سبیل اللہ کام کرنے والوں پر خرچ کرنے کا حکم، دن رات مال کو خرچ کرنے والوں کی فضیلت اور سود کی مذمت بتائی گئی تھی، صدقات کی برکات اور سود کی بربادی، مومنوں کے لیے نمازیں اور زکوٰۃ دینے والوں کا اجر ثواب ہم نے پڑھا تھا، سود خوروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانی جنگ، تنگ دست قرض دار کو مہلت دینا بھی اس میں شامل تھا۔ اب ہم آیت نمبر 282 اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو، جب تم قرض کا کوئی معاملہ کرو تو ایک وقت معین تک کے لیے اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ آیت جو ہے 282 جس کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں، یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے اور اس میں کافی احکامات دیے گئے ہیں۔ اس آیت کو آیت دین بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں ہدایت دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی قرض کا کوئی باہمی یعنی سمجھ لیجئے کہ آپس میں کوئی لین دین ہو، کاروباری معاملات ہوں، تو اسے باقاعدہ طور پہ لکھ لیا جائے، اس پر 2 گواہ مقرر کیے جائیں۔ تو ہماری اصل میں کیا ہوتا ہے، عام طور پہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ جب اللہ کی کوئی ہدایت آتی ہے تو ہم سے وہ نظر انداز ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ یہی بات ہے، یہاں پہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی بھی بھائی، دوست یا عزیز کو اگر ہم کوئی قرض دے رہے ہیں تو زیادہ تر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھائی اس سے کیا لکھوانا، کیونکہ وہ شخص کہے گا کہ شاید مجھ پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو اس بات کو یہاں سوچتے ہوئے کہ تمام معاملات زبانی طے کر لیے جاتے ہیں، پھر اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر شکوک و شبہات جو ہوتے ہیں یا لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں۔ اگر قرآن کی ان باتوں پر، احکامات پر ہم عمل کر لیں تو یہ نوبت ہی نہ آئے، یہاں پہ بے اعتباری یہاں پہ آ جاتی ہے۔ پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرض دیتے ہوئے یا کوئی مالی معاملہ کرتے ہوئے لکھواتا نہیں ہے تو اگر اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے تو اسے اس پر اجر نہیں ملتا، اور اگر وہ مقروض کے حق میں بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد بھی نہیں سنتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی واضح حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے اجل، تو یہ اس کے ساتھ مسمہ بھی لفظ بڑھایا گیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ادائیگی کا وقت ایک مقرر کریں۔ پھر آگے لفظ آ رہا ہے فَاكْتُبُوا، تو اس کا مطلب بس اسے لکھ لیا جائے، اور یہاں یہ فعل امر ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور تمہارے درمیان لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی جو شخص لکھ رہا ہے اسے ایسا اعتماد والا ہو وہ شخص کہ وہ صحیح لکھ لے، انصاف کے ساتھ لکھ لے، ڈنڈی نہ مارے، چینجز نہ لائے کسی بھی بات میں، کسی بھی ٹرمز کے اندر۔
ولا یابا کاتب ان یکتبا کما علمہ اللہ فلیکتب، اور کوئی لکھنے والا لکھنے سے نہ انکار کرے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ یہاں پر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اصل میں ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر کچھ کم بھی ہوتے ہیں، کم فہم والے ہوتے ہیں، عقل والے بھی کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پڑھنے لکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے کام آئے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جب ان سے لکھنے کے لیے کہا جائے، کوئی ان کو ذمہ داری دے دی جائے تو وہ اسے اللہ کا حکم مانتے ہوئے انصاف کے ساتھ بالکل اللہ تعالیٰ کو حق بجانب جانتے ہوئے اس کو لکھ لیا کریں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے اوپر حق ہے اسے چاہیے کہ لکھوا دے۔ یہاں سمجھنا یہ ہے کہ جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے کہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں، جس کا مال ہے وہ نہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کم سمجھ ہے، کم عقل ہے، یا کسی بھی اعتبار سے وہ ضعیف ہے، یعنی کہ نابالغ بچہ ہے یا بوڑھا اس میں آ جاتا ہے، تو جو شخص لکھ رہا ہے، جو شخص بیچ میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کو بالکل انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ بھی کم نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، سو اگر وہ شخص کم سمجھ ہو جس پر حق ہے یا ضعیف ہو، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، یا املا کرانے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ یعنی اس لکھنے یا جو معاہدہ ہو رہا ہے اس پر کوئی ولی یا وکیل، کوئی اٹارنی اس شخص کی طرف سے انصاف کے طور پہ تحریر کر دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے ان تضل احداہما، اگر ایک بھٹک جائے، ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے زیادہ عقل مند ہوتی ہیں، فہم والی ہوتی ہیں، اور حافظے میں کچھ تیز بھی ہوتی ہیں، اور ان عورتوں کو کچھ بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے۔ تو اب یہاں بات یہ بھی کی جا رہی ہے تو کیا مرد نہیں بھول سکتا؟ تو اس بات کو اس طرح سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں نسیان کی بیماری کا رکھا ہے، بھولنے کا مادہ ہم میں رکھا ہے، ورنہ کوئی نہ جو ہم پہ خدا نخواستہ جو صدمے آتے ہیں وہ دل سے نہ اترنے پائیں، کبھی کوئی غم، کبھی غصہ ختم ہی نہ ہو۔ 2 عورتوں کی بات یہاں پہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے، کسی کوئی نسیان کوئی مادے اس پہ زیادہ حاوی ہو گیا ہے، تو دوسری عورت جو ہے وہ اس کی گواہی دے۔ یہاں پہ بات یہی سمجھنی ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں حکمت ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، ہر حکم کو ہمیں اپنے دل سے ماننا ہے۔ اور اس بات میں اس کی تفصیل کے لیے فقہاء کرام سے معلومات کر لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور قرض کے معاملے میں لکھنے میں کاہلی نہ کرو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی وقت مقرر تک۔ یہاں سمجھنا یہی ہے کہ قرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی تحریر ہونی چاہیے کہ بھائی ہم اتنی رقم دے رہے ہیں اور اتنے وقت میں اس کو لوٹا دیں گے۔ تو جو قرض دینے والا ہے وہ اس مدت کو بڑھا بھی سکتا ہے، مزید مہلت بھی دے سکتا ہے، اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن بس اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ادائیگی کا ایک خاص وقت مقرر ہونا چاہیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ واقوم للشہادتی، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی ہے۔ یعنی جب معاملہ تحریر میں ہوگا تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی، بھولنے کا امکان نہیں ہوگا۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، مگر یہ کہ کوئی تجارت ہو جس میں لینا دینا دست بدست ہو، جس کا تم آپس میں معاملہ کر رہے ہو۔ یعنی اگر ہم کسی دکاندار سے کوئی چیز خرید رہے ہیں تو پیسے کیش کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی کیش سلپ لی جائے، اور اگر چاہیں تو ہم اس کو لے بھی سکتے ہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا،
سو تم پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں کہ لکھا پڑھی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم کبھی کبھی چھوٹا کوئی سودا ہے تو نہیں بھی لے رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ذرا سی بھی کوئی چیز لی جائے تو اس کا بھی کیش منہ میں بنایا جائے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور شاہد کر لو اور گواہ بنا لیا کرو جب کہ تم آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کرو۔ یعنی اگر کوئی مستقبل کا سودا ہو رہا ہے تو یہ ایک طریقے کا قرض ہوگا جس کا ادا کرنا لازم ہوگا، تو اس میں دل میں خیانت نہیں لے کے آنی چاہیے اور نہ ہی وعدے سے مکرنا چاہیے۔ اس چیز میں لین دین میں باقاعدہ تحریری گواہ ہونی چاہیے اور اس میں گواہ بھی 2 ہوں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ ضرر دیا جائے کاتب کو، ولا شہید اور نہ گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو تو بلا شبہ اس میں گناہ گاری ہے تمہارے لیے۔ ظاہر ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ حق بات کو اگر چھپانے میں ہم مدد کر رہے ہیں یا چھپا رہے ہیں تو اس کے گناہ کے ہم مرتکب ہو ہی رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ہمیں اپنی طرف سے نہ ہم کوئی گرامر کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی منطق بیان کر سکتے ہیں، اس کا ہمارے حساب کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ احکام خداوندی ہیں، احکام الہیہ ہیں۔ اس میں بس اسی بات کو سمجھنا ہے کہ دنیا میں اگر ہم نے کسی کا حق مار لیا ہے یا کسی کو ضرر پہنچا دیا ہے، کوئی تکلیف دے دی ہے یا کوئی بھی اس کو ایذا پہنچی ہے ہماری بات سے، ہماری کسی کلام سے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ یہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے اللہ کے پاس، اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو، اور یوم آخرت میں ہم سب پر وہ عیاں ہو جائے گا، ظاہر کر دیں گے اللہ تعالیٰ، وہاں کے محاسبے سے ہم کو ڈرنا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر میں ہو اور حال یہ ہو کہ نہ پاؤ کسی کاتب کو، یعنی اگر دوران سفر ہے اور لین دین کا کوئی یا قرض کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو وہاں کاتب اگر نہیں مل رہا ہے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن کی چیزیں قبضے میں دے دی جائیں، یعنی قرض لینے والا اپنی کوئی شے قرض دینے کے حوالے سے اس کو دے دے کہ یہ میری شے آپ کے قبضے میں رہے گی، آپ کے پاس امانت رہے گی، آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجئے، جب میں واپس کر دوں گا تو آپ میری چیز مجھ کو واپس لوٹا دیجیے گا۔ یہ رہن بالقبضہ کہلاتا ہے، لیکن رہن گروی رکھی ہوئی چیز سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ سود ہو جائے گا ورنہ۔ مثلاً اگر مکان رہن رکھا گیا ہے تو اس پر قبضہ تو قرض دینے والے کا ہوگا، لیکن اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کا کرایہ نہیں لے سکتا، کرایہ مالک کو ہی جائے گا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اطمینان کرے یا اعتماد کرے، یعنی کہ کسی شخص اگر کوئی ایک شخص ہے دوسرے پر اعتماد کر رہا ہے تو وہ اس کو اس کے رہن کے بغیر بھی، یعنی کوئی چیز گروی رکھوائے بغیر بھی اسے قرض دے سکتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کو امانت دار سمجھا گیا ہے صاحب امانت کو امانت ادا کر دے۔ یعنی اگر ایک شخص کے پاس رہن دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے دوسرے بھائی نے اس پہ اعتماد کرتے ہوئے اس کو کوئی چیز رہن کے بغیر ہی اس کو قرض دے دیا ہے، تو جو مال اس نے قرض دیا ہے وہ اس کے پاس قرض دینے والے کے لیے امانت ہے، تو جس کا لوٹانا اس کے ذمے میں ہوگا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنی ہے کہ سامنے آخرت ہے، یوم حساب ہے، اور اس دن ہمیں سب کے حق ادا کرنے ہوں گے۔ قاضی روز جزا حساب لے گا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، جو بھی اموال ہیں اس کا حساب دینا ہے۔ اموال کی اگر ہم نے واپس نہیں لوٹائے جو امانت تھی تو اس کی جگہ اعمال دینے ہوں گے، اور وہ اعمال جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب قبول ہوں گے، مقبول ہوں گے، نیک صالح اعمال ہوں گے، وہ ادا کرنے ہوں گے۔ اور اگر ہمارے پاس خدا نخواستہ اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو جو ان لوگوں کے گناہ ہیں جس کا حق ہمیں دینا ہوگا تو ان کے گناہ جو ہیں وہ ہمارے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، معاذ اللہ۔ رب العزت جو ہے ان کو سب کچھ معلوم ہے، جب وہاں پیشی ہوگی تو چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَيَتَّقِ اللَّهَ، یعنی کہ اللہ سے ڈریے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت چھپاؤ گواہی کو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ یہاں پہ بتایا یہی جا رہا ہے، معلوم ہمیں یہی ہوا ہے کہ گواہی کو چھپانا حرام ہے۔ جب کسی کا کوئی حق مارا جا رہا ہے اور ایک شخص کو پتہ ہے کہ ہاں واقعی اس شخص کا حق فلاں پہ نکلتا ہے اور وہ اس کا حق دلانا ہے، اور اس نے اگر گواہی صحیح نہیں دی
تو اس شخص کے لیے اس کی گواہی کو چھپانا حرام ہے۔ جس کا حق ہے وہ گواہی دینے والے سے کہے کہ بھائی تم چل کر گواہی دے دو، اور اگر وہ درخواست نہ بھی کرے تو گواہی کے لیے جانے کے لیے وہ جو جانے والا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے، پھر وہ جائے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو خود ہی روک لے، کیونکہ اگر جب وہ گواہی نہیں دے رہا ہے تو اس کا وہاں موجود ہونا پھر واجب نہیں ہے۔ گواہی چھپانے کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کا دل گناہ گار ہے۔ اس میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ گواہی کے لیے نہ جانا صرف ظاہری اعضاء سے ہی نہیں ہے اس کا اشارہ، بلکہ اس کا گناہ جو ہے اس کا دل بھی گناہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ دل سے اس بات کو اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہے کہ میں وہاں چلا تو جاؤں گا لیکن گواہی نہیں دوں گا۔ تو بظاہر اعضاء کا وہاں پہنچنا ہی مقصود نہیں ہے، آپ کو زبان سے دل سے اس گواہی کو ظاہر کرنا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ پاک ہمارے تمام اعمالوں کی خبر رکھے ہوئے ہیں، جس کا حق دینا ہے، جس کا حق لینا ہے، کسی کی گواہی کو چھپانا ہے، کسی کی گواہی کو ظاہر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے۔ ہر شخص اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ پاک کو سب کچھ معلوم ہے اور ہمیں پلٹ کے اللہ پاک کے ہی پاس واپس جانا ہے۔ یہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کے آخری رکوع پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ عظیم الشان رکوع 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم ایک عظیم رکوع یہ پڑھ چکے ہیں جس کی 4 آیات تھیں، اور اس میں آیت الکرسی بھی شامل تھی۔ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ یہ دونوں رکوع جو آخر کے دونوں رکوع ہیں، یہ اپنے عظمت اور اپنے مقام کے اعتبار سے ایک دوسرے پر ہم پلہ ہیں، ایک دوسرے بڑھ کر ہیں۔ اس میں پچھلے والے رکوع میں آیت الکرسی تھی جو کہ توحید کے اوپر ایک جامع آیات تھی، اور اب جو شروع ہو رہا ہے رکوع، اس میں ایک جامع دعا آ رہی ہے، اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اس طرح کی آیات عموماً قرآن پاک میں آخر میں آتی ہیں، لیکن یہاں اس رکوع کا اسٹارٹ ہی اس آیت سے ہو رہا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو اور جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے یا اس کو پوشیدہ رکھو، اللہ اس کا محافظہ فرمائے گا۔ یعنی ہماری جو تمام نیتیں ہیں اللہ کے علم میں ہیں۔ ایک حدیث میں اس کے الفاظ اس طرح سے آئے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے، خواہ اسے آپ کتنا ہی چھپا لیں، اللہ کے محاسبے سے آپ بچ نہیں سکیں گے، اللہ کے حساب کتاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، اللہ ہی تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں ہے کہ وہ کسی نیکوکار کو اس کی جزا دیں اور بدکار کو سزا ضرور ملے گی۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے سزا دیں اور جس کو چاہے وہ جزا دیں۔ دوسری بات یہاں پہ یہ بھی آ رہی ہے کہ اللہ ایسا کرے گا، لیکن اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اس پر کسی شے کو لازم قرار دیا جائے، یہ اس کا کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، اس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ کی شان فعال لما یرید ہے، یعنی وہ جو چاہتے ہیں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ سورہ حج میں یہ الفاظ آئے ہیں ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہے معاف فرما دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ ہاں، البتہ کفر اور شرک اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول اس پر جو اس کی طرف نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ یہاں پہ ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو کس طرح پہچانا؟ اس میں ایک بات یہ بھی آ سکتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا تجربہ تھا کہ آپ کے پاس روح القدس تشریف لے کے آ رہے ہیں وحی لے کر، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے پہلے کوئی باتیں نہیں تھیں، کوئی ایسی نفسیاتی ریاضتیں نہیں کہی گئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو تھے وہ
ایک کاروباری آدمی تھے، اہل و عیال کے ساتھ پوری اپنی زندگی بھرپور گزار رہے تھے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا، وہ تجارت کرتے تھے، لیکن اصل میں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فطرت سلیمہ تھی، ان کے پاس ایک فطرت تھی، ایک فطرتی وہ نبی تھے شروع سے ہی۔ تو وہ آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی تھی، جس سے آپ نے اس فرشتے کو، وحی لانے والے فرشتے کو پہچان لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی پر ایمان بھی لے آئے۔ یہاں پہ نبی کی فطرت یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس پر کسی بد روح کا اثر ہو ہی نہیں سکتا، وہ پہچان جاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے یہاں پہ بڑی تسکین کی بات یہی ہے، تسلی کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمارے مومنین کا بھی ایمان کے ذکر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب ایمان میں شامل فرما دیں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہماری۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ ایمان کے سب سے اہم جز ہیں، اور یہ دوسری بار سورہ بقرہ میں یہاں پہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ غفرانک، پروردگار ہم آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ ربنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر غفرانہ کا جو ہے یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب میں آیا ہے، یعنی کہ نسألک غفرانہ کا، اے اللہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تیری ہی مغفرت طلب کر رہے ہیں، ہم آپ سے ہی بخشش کے طلبگار ہیں۔ اس آیت میں کتمان شہادت کا ذکر ہے، یعنی کہ اس میں ایک چھپی ہوئی گواہی ہے۔ مطلب یہی ہے کہ جو عمل ظاہری طور پر کریں گے یا پوشیدہ طور پہ ہم کریں گے، اس کا اللہ تعالیٰ حساب ضرور فرمائیں گے، یعنی اس پہ مواخذہ ضرور ہوگا۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش کا ہم مانگیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو جس کی اسے طاقت نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بڑے فضل و کرم کا اظہار فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ میرے اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جو بھی، جب بھی، جہاں بھی مجھے کوئی پکارتا ہے تو فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، بس اللہ تعالیٰ وہ اسے فوراً سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں، اللہ پر ایمان لائیں۔ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ یہاں دو طرفہ بات چلے گی، ایک طرفہ بات نہیں ہے، یعنی گیو اینڈ ٹیک چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری مانو اور اپنی منواؤ، تم دعائیں کرو گے تو میں ضرور قبول کروں گا۔ ہاں، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر تمہاری دعائیں قبول ہونے کی تم اس میں سوچ نہ رکھو، تمہاری دعائیں واپس لوٹا دی جائیں گی۔ اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے قبول کر لے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی مانیں گے تو اللہ سنیں گے نا۔ آپ اللہ کی بات کا حکم، اللہ نے جو حکم دیے ہیں، احکامات دیے ہیں، آپ کو ہدایتیں دی ہیں، آپ اس کو فالو کریں گے تو اللہ آپ کی سنیں گے نا۔ جبھی تو ہم دکھائیں گے کہ ہم فرما بردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے قبول کر رہے ہیں دعائیں، تبھی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ہمارا رب ہمیں بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھی راستہ پہ ہے، ہم کو اپنے اندر ہی سے محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کس کا دماغ وسیع ہے، کس کا تنگ ہے، کس کے جینز میں اللہ تعالیٰ نے کون سے اعلیٰ چیزیں رکھی ہیں، کس کے لیے ادنا چیزیں رکھی ہیں، کس کے ہاں اللہ تعالیٰ نے زیادہ اس کو ذہانت دی ہے، کسی کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت زیادہ دی ہے۔ سب کچھ اس کے بندے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عطا فرمائی ہیں۔ کسی کو کہیں صلاحیتیں زیادہ دی ہیں، کسی کو کوئی ماحول اچھا زیادہ دیا ہے، کسی کو موروثی طور پہ اس کو اچھی استطاعت عطا فرمائی ہیں کہ، اور یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت ہے، استطاعت ہے، ذہانت اور صلاحیت ہے، تو ہم دنیا میں کامیاب ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم محنت کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ طاقتیں، یہ صلاحیتیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ذہانتیں نہ ہوں تو ہم کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کچھ دنیا میں کما سکتے ہیں،
نہ ہی آخرت کے لیے کچھ جمع کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں خود کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ہم خود کو دھوکہ نہیں دیں، ہم جو کچھ یہاں پہ اچھا کام کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ضرور کرنا ہے۔ اپنی شخصیت میں سے ہم کو کھود کر نکالنا ہے۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہاں کے لیے جمع کروا سکتے ہیں اس کو ابھی کرنا ہے۔ ہم یہیں پہ ہی جمع کوائیں گے، ہمارے لیے وہاں پہ کوئی اور مراحل نہیں کھلیں گے، اور دروازے نہیں کھلنے۔ یہی دنیا میں ہمارے لیے جو کلاس روم ہے یہ ہمارا امتحان کا ہے دروازہ۔ دنیا یہاں پہ امتحانی کی جگہ ہے جس کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر جان کے لیے وہی ہے جو اس نے کسب کیا، اور اس کے اوپر وبال ہے اس کا جو وہ گناہ کرے۔ لہا اور علیہا کو تھوڑا سمجھنا ہے۔ لہا ما کسبت سے مراد ہے کہ جو بھی نیکی کسی نے کمائی ہے وہ اس کے لیے ہے، اس کے حق میں ہے، اس کا اجر و ثواب اسے وہی ملے گا۔ اور علیہا مکتسبت، اس سے مراد ہے جو بدی اس نے کمائی ہوگی اس کا وبال اسی پر آئے گا، اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ یعنی جیسا اچھا عمل کریں گے تو اس پہ اچھا اجر ملے گا، اور جیسے کام کریں گے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے تو اس کا وبال جان بھی اٹھانا پڑے گا، اس کا مواخذہ بھی ہوگا، اور اس کا اللہ تعالیٰ حساب بھی لیں گے۔ اب یہاں پہ وہ دعا آ گئی ہے جو قرآن مجید کی جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے۔ اس کے لیے ایک آپ کو میں حدیث سناتی چلوں۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 271 جلد نمبر 1 میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا گیا ہے جو اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا گیا تھا۔ ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ خوشخبری سن لیجئے، 2 نور آپ کو ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، جن میں سے ایک فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری یہ 2 آیات ہیں جن کو اب ہم تذکرہ کریں گے۔ ان میں دعا ہے، اور چونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی ہے اس لیے بہت مقبول ہے۔ ان دونوں میں سے جو کچھ بھی تلاوت یہ کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ثواب آپ کا پورا فرمائیں گے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، اور اخطانا، یا ہم سے چوک ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب، اور نہ رکھ ہم پر بھاری بوجھ، اسرن کما حملتہ، جیسا کہ آپ نے ان لوگوں پر بھاری بوجھ رکھا، علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے۔ ہم انسان بہت خطا کار ہیں، بہت گناہ گار ہیں۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جتنی بھی ہماری توانائیاں ہیں، طاقتیں ہیں، ان جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر کی ہوئی عطائیں ہیں ان سب کو نکال کر اللہ کی راہ میں لگائیں، کیونکہ جو اپنی نیکیاں ہیں ہماری، جو ہم نے کمائی ہیں، جو ہمیں کارنامے ہیں، اس پہ ہمیں کوئی اپنا غرور نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، ہماری کیفیت میں تواضع ہونے چاہیے، ہمیں عجز و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش رکھنا چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے میرے پروردگار، ہماری بھول چک پر ہم سے مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ یہاں پہ لفظ حمل آیا ہے تو حمل کا مطلب ہے بوجھ، وہ بوجھ جو اٹھا نہ سکے۔ ہم سے پہلے کے لوگ یعنی کہ جو بنی اسرائیل تھے، جو اسلام کے آنے سے پہلے موجود تھے، ان لوگوں کے اوپر کافی چیزیں ایسی مشروط ہو گئی تھیں۔ اگر ان کو توبہ قبول ہونے کے لیے کہا جاتا تھا تو ان کو اپنی جان کو قتل کرنا اس پہ شرط کر دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ میں سے بھی 1/4 مال کا نکالنا فرض تھا، یعنی بڑا حصہ ایک نکالنا فرض ہو جاتا تھا۔ کپڑے کو وہ لوگ اگر کا ناپاک ہو جاتا تھا تو وہ اس کو دھو کر پاک نہیں کر سکتے تھے، بلکہ نجاست والے حصے کی جگہ کو کاٹ کے پھینکنا پڑتا تھا۔ اور اسی طرح سے کوئی شخص اگر کسی سے گناہ ہو جاتا تھا، وہ چھپ کر رات کو گناہ کرتا تھا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس فلاں نے یہ گناہ کیا ہے، یعنی اس پہ تمام پاک چیزیں اس پہ حرام کر دی جاتی تھیں۔ تو یہ سب مشقتیں تھیں، بہت بڑی آزمائشیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کسی بھی آزمائش میں، اس مشکلات میں ہمیں بالکل نہ ڈالیے گا جو کہ بنی اسرائیل پہ آ چکی تھی۔ میرے اللہ ہمیں
ان عذاب سے، مشکلات سے، آزمائشوں سے، ہمیں تکلیفوں سے دور رکھیے گا۔ ہم وہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہرگز نہیں ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، ہم پر ایسا بار مت ڈالیے، ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم کو طاقت نہ ہو، واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دیجیے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دیجیے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، فانصرنا، سو ہماری مدد فرمائیے، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ سورہ بقرہ کی یہ آخری دونوں آیات شب معراج میں عطا ہوئی ہیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے رات کو سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اس کافی ہونے کے لیے کئی مطالب لکھے گئے ہیں۔ اس کے لیے پہلے تو یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو تمام انسانوں اور تمام جنات کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، اور دوسرے یہ کہ ہر قسم کی آفات مکروہات سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ تیسرے یہ کہ رات کو جو پڑھنے کی چیزیں ہیں اگر وہ رہ گئی ہیں تو اگر صرف یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو یہ ان کی جگہ کفایت کرے گی۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیام اللیل، یعنی رات کو جو نفل نمازوں کے لیے قیام کرتے ہیں، اس کے یہ قائم مقام ہوگی۔ الحمدللہ ہم نے آج سورہ بقرہ کو مکمل کر لیا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مع مسلمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔